السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ النحل کی آیت نمبر 56 سے آیت نمبر 61 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اور کافر ہماری دی ہوئی روزی میں سے انجانی چیزوں کے لیے حصہ مقرر کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم، اے لوگو، تم سے اس کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا جو تم جھوٹ باندھتے تھے، اور وہ اللہ کے لیے بیٹیاں قرار دیتے ہیں حالانکہ وہ پاک ہے، اور اپنے لیے وہ مانتے ہیں جو اپنا جی چاہتا ہے۔ اور کافر انجانی چیزوں کے لیے حصہ مقرر کرتے ہیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرکین کو اللہ تعالیٰ نے جو فصلیں اور مویشی عطا فرمائے، وہ ان میں سے ان بتوں کے لیے حصہ مقرر کرتے ہیں جنہیں وہ معبود کہتے ہیں، اور ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ بت نفع اور نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ان کی شفاعت کریں گے، حالانکہ بتوں میں یہ اوصاف موجود ہی نہیں، کیونکہ وہ تو پتھر ہیں، نفع یا نقصان پہنچانے کی قدرت کہاں سے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی قسم کھاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم، اے لوگو، تم سے اس کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا جو تم بتوں کو معبود تقرب کے لائق اور بت پرستی کو خدا کا حکم بتا کر اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے تھے، اور وہ اللہ کے لیے بیٹیاں قرار دیتے ہیں۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے
کہ مشرکین اللہ عز و جل کے لیے تو بیٹیاں قرار دیتے ہیں، جیسے بنو خزاع اور کنانہ کے لوگ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، اور اس کی شان میں ایسا کہنا بہت بے ادبی اور کفر ہے۔ ان کافروں میں کفر کے ساتھ بدتمیزی کی انتہا یہ بھی ہے کہ وہ اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہیں اور بیٹیاں ناپسند کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو مطلقاً اولاد سے منزہ اور پاک ہے، اور اس کے لیے اولاد ثابت کرنا ہی عیب لگانا ہے۔ اس کے لیے اولاد میں بھی وہ ثابت کرتے ہیں جس کو اپنے لیے حقیر اور عار کا سبب جانتے تھے۔ آیت نمبر 58 اور 59 میں ارشاد ہے، اور جب ان میں کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا ہے اور وہ غصے سے بھرا ہوتا ہے۔ اس بشارت کی برائی کے سبب لوگوں سے چھپا پھرتا ہے، کیا اسے ذلت کے ساتھ رکھے گا یا اسے مٹی میں دبا دے گا؟ خبردار یہ کتنا برا فیصلہ کر رہے ہیں۔ اور جب ان میں کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے، اس آیت اور اس کے بعد والی آیت یعنی آیت نمبر 58 اور 59 میں 59 کا خلاصہ یہ ہے کہ جو مشرکین اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں قرار دے رہے ہیں، جب ان میں کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو غم، پریشانی اور پسند نہ ہونے کی وجہ سے سارا دن اس کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا رہتا ہے اور وہ غصے سے بھرا ہوتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ جب مشرکین اپنے لیے اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ بیٹی ان کی طرف منسوب ہو، تو اللہ تعالیٰ کی طرف بیٹی کی نسبت کرنے کو انہوں نے کیسے پسند کر لیا؟ اس سے معلوم ہوا کہ لڑکی پیدا ہونے پر رنج کرنا کافروں کا طریقہ ہے۔ فی زمانہ مسلمانوں میں بھی بیٹی پیدا ہونے پر غمزدہ ہو جانے، چہرے سے خوشی کا اظہار نہ ہونے، مبارکباد ملنے پر جھینپ جانے، مبارکباد دینے والے کو باتیں سنا دینے، بیٹی کی ولادت کی خوشی میں مٹھائی بانٹنے میں عار محسوس کرنے، صرف بیٹیاں پیدا ہونے کی وجہ سے ماؤں پر ظلم و ستم کرنے اور انہیں طلاقیں دے دینے تک کی وبا عام ہے۔ حالانکہ بیٹی پیدا ہونے اور اس کی پرورش کرنے کی بہت فضیلت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی شخص کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاں فرشتوں کو بھیجتا ہے، وہ آ کر کہتے ہیں، اے گھر والو، تم پر سلامتی نازل ہو۔ پھر اس بیٹی کا اپنے پروں سے احاطہ کر لیتے ہیں اور اس کے سر پر اپنے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں، ایک کمزور لڑکی ایک کمزور عورت سے پیدا ہوئی ہے، جو اس کی کفالت کرے گا تو قیامت کے دن اس کی مدد کی جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے ہاں بیٹی پیدا ہو اور وہ اسے زندہ درگور نہ کرے، اسے ذلیل نہ سمجھے اور اپنے بیٹے کو اس پر ترجیح نہ دے، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل سلیم عطا کرے، اور جس طرح وہ بیٹا پیدا ہونے پر خوشی سے پھولے نہیں سماتے، اسی طرح بیٹی پیدا ہونے پر بھی خوشی کرنے کی توفیق عطا کرے۔ لوگوں سے چھپا پھرتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں دستور یہ تھا کہ جب کسی شخص کی بیوی کے ہاں زچگی کے آثار ظاہر ہوتے تو وہ شخص بچہ پیدا ہو جانے تک اپنی قوم سے چھپا رہتا، پھر اگر اسے معلوم ہوتا کہ بیٹا پیدا ہوا ہے تو وہ خوش ہو جاتا اور اپنی قوم کے سامنے آ جاتا، اور جب اسے پتہ چلتا کہ اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو وہ غمزدہ ہو جاتا اور شرم کے مارے کئی دنوں تک لوگوں کے سامنے نہ آتا، اور اس دوران غور کرتا رہتا کہ اس بیٹی کے ساتھ وہ کیا کرے۔
آیا ذلت برداشت کر کے اس بیٹی کو اپنے پاس رکھے یا اسے زندہ درگور کر دے، جیسا کہ مضر، خزاع اور تمیم قبیلے کے کئی لوگ اپنی لڑکیوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، زمانے جاہلیت میں کفار مختلف طریقوں سے اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے۔ ان میں سے بعض گڑھا کھودتے اور بیٹی کو اس میں ڈال کر گڑھا بند کر دیتے حتیٰ کہ وہ مر جاتی، اور بعض اسے پہاڑ کی چوٹی سے پھینک دیتے، بعض اسے غرق کر دیتے اور بعض اسے ذبح کر دیتے تھے۔ ان کا بیٹیوں کو قتل کرنا بعض اوقات غیرت اور حمیت کی وجہ سے ہوتا تھا، اور بعض اوقات فخر و فاخر اور نان و نفقہ لازم ہونے کے خوف سے وہ ایسا کرتے تھے۔ یہ اسلام ہی کا کارنامہ ہے جس نے دنیا میں سب سے پہلے عورت کو حقوق عطا فرمائے اور اسے عزت و وقار سے نوازا، زندہ درگور ہونے والی کو جینے کا حق دیا اور اس کی پوری زندگی کے حقوق کی ایک فہرست بیان فرما دی۔ اس کے باوجود اگر کوئی جاہل اسلام کی تعلیمات کو عورت کے حقوق کے مخالف سمجھتا ہے تو اسے اپنی جہالت اور دماغ کی خرابی کا علاج کرنے کی طرف بھرپور توجہ دینی چاہیے۔ آیت میں ارشاد ہوتا ہے، خبردار یہ کتنا برا فیصلہ کر رہے ہیں، یعنی ان مشرکوں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ کتنا برا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں ثابت کرتے ہیں جو اپنے لیے انہیں انتہائی ناگوار ہیں، اور یوں ہی یہ بات کتنی بری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو رزق دیا ہے اس میں بتوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں، حالانکہ وہ نفع یا نقصان پہنچانے کی قدرت ہی نہیں رکھتے، اور جس رب عز و جل نے انہیں پیدا کیا اور ان پر احسانات فرمائے ہیں اسے چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ آیت نمبر 60 اور 61 میں ارشاد ہے، جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے لیے بری حالت ہے، اور اللہ کی شان سب سے بلند ہے اور وہی عزت والا حکمت والا ہے۔ اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کی بنا پر پکڑ لیتا تو زمین پر کوئی چلنے والا نہ چھوڑتا، لیکن وہ انہیں ایک مقررہ مدت تک مہلت دیتا ہے، پھر جب ان کی مدت آ جائے گی تو وہ نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹیں گے اور نہ ہی آگے بڑھیں گے۔ ارشاد ہے، اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کی بنا پر پکڑ لیتا۔ اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کے بہت بڑے کفر اور برے اقوال کا بیان فرمایا، جبکہ اس آیت میں یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں پر جلدی عذاب نازل نہ فرما کر انہیں ڈھیل دیتا ہے تاکہ اس کی رحمت اور اس کے فضل و کرم کا اظہار ہو۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے گناہوں پر پکڑ لیتا اور عذاب میں جلدی فرماتا تو زمین پر کوئی چلنے والا نہ چھوڑتا بلکہ سب کو ہلاک کر دیتا۔ ایک قول یہ ہے کہ زمین پر چلنے والے کا کافر مراد ہے، جیسا کہ دوسری آیت میں ہے، سورۃ انفال آیت نمبر 55 میں ارشاد ہے، یعنی بے شک جانوروں میں سب سے بدتر اللہ کے نزدیک وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا۔ بعض مفسرین نے فرمایا آیت کے معنی یہ ہیں کہ روئے زمین پر کسی چلنے والے کو باقی نہیں چھوڑتا، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو کوئی زمین پر تھا ان سب کو ہلاک کر دیا، صرف وہی باقی رہے جو زمین پر نہ تھے بلکہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں تھے۔ اس آیت کے معنی میں ایک قول یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ظلم باپ دادا کو ان کے ظلم کی وجہ سے ہلاک کر دیتا، ان کے ظالم باپ دادا کو ان کے ظلم کی وجہ سے ہلاک کر دیتا تو ان کی نسلیں منقطع ہو جاتی اور زمین میں کوئی باقی نہ رہتا، لیکن وہ انہیں ایک مقررہ مدت تک مہلت دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے ظلم پر پکڑ نہیں فرماتا بلکہ اپنے فضل و کرم اور حلم کی وجہ سے انہیں زندگی کا وقت پورا ہونے تک یا قیامت آنے تک مہلت دیتا ہے،
پھر جب ان کی مقررہ مدت آ جائے گی تو وہ اس مدت سے نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹیں گے اور نہ ہی آگے بڑھیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان